غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پاکستان اور افغانستان نے 48 گھنٹے کی جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا ہے۔ دونوں ممالک نے طے کیا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی برقرار رکھی جائے گی۔ جنگ بندی میں توسیع کی تصدیق پاکستان کے 3 سیکیورٹی ذرائع اور افغان طالبان کے ایک ذریعے نے کی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا ایک وفد مذاکرات کے لیے پہلے ہی دوحہ میں موجود ہے، جبکہ افغانستان کا وفد کل دوحہ پہنچے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان ابتدائی جنگ بندی کی مدت آج شام 6 بجے ختم ہونی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اب پاکستان میں صرف وہی افغان شہری رہ سکیں گے جن کے پاس درست ویزا ہوگا۔ کسی کو بھی غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کو پناہ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام سوال کرتے ہیں کہ حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھاتی رہے گی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ افغان مہاجرین کو کسی قسم کی اضافی مہلت نہیں دی جائے گی اور ان کی وطن واپسی جلد یقینی بنائی جائے گی۔ افغانستان کی جانب ایگزٹ پوائنٹ کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے تاکہ واپسی کا عمل تیز اور آسان ہو سکے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کے ساتھ واپسی کے دوران عزت و احترام کا رویہ اختیار کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ اب امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی اور نہ ہی کوئی وفد کابل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے منبع کو جہاں بھی پایا گیا اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایک بیان میں انہوں نے بتایا کہ طالبان کے 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے 10,000 سے زائد واقعات میں 3,844 اہلکار شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 5 برسوں میں کابل کے ساتھ 17 اعلیٰ سطحی ملاقاتیں، 225 بارڈر فلیگ میٹنگز، 8 مشترکہ کمیٹی اجلاس اور درجنوں احتجاجی مراسلے جاری کیے مگر مثبت رد عمل نہیں ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان بھارت کی پراکسی بن چکا ہے اور بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے کابل کے حکمران کل تک پاکستان کی پناہ میں تھے۔ پاکستان اب ماضی جیسے تعلقات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغان طالبان اپنے وعدوں کے مطابق اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت اپنی سرزمین کے استعمال سے ہونے والے دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتی۔ پاکستان نے 11 سے 15 اکتوبر تک سرحد پر طالبان کے اشتعال انگیز حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی افواج نے اپنے دفاع کے حق کے تحت افغان طالبان کے حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کیا۔ طالبان فورسز اور ان کے زیر استعمال دہشت گرد ٹھکانوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق جوابی کارروائی صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف تھی، کسی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پاکستانی حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ ایک دن افغان عوام نمائندہ اور جامع حکومت کے تحت آزادانہ زندگی گزاریں گے۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور حکومت پاکستان کے درمیان G2G فریم ورک کے تحت فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کا معاہدہ طے پا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے ایک نئے اور مثبت دور کا آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرسٹ وومن بینک خواتین تاجرات، کاروباری ماہرین، IT پروفیشنلز اور صنعتی شعبے میں کام کرنے والی خواتین کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ یہ بینک پیشہ ورانہ انتظام اور دور اندیش قیادت کے تحت تیزی سے ترقی کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں امن و امان سے متعلق ہونے والے اہم اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی غیر حاضری ایک سیاسی سٹنٹ ہے۔ ان کے مطابق اس رویے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، نقصان صرف صوبے کی عوام کا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں افغان پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ عوام نے TLP اور تحریک انصاف کی احتجاجی کالز کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کے مطابق بے مقصد احتجاجات کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلتا ہے، جبکہ ملک بھر میں کاروباری زندگی معمول کے مطابق جاری ہے۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور کراچی سمیت ملک کے تمام بڑے اور چھوٹے شہروں میں شہریوں اور تاجروں نے شرپسند عناصر کی دی گئی ہڑتال کی کال کو نظر انداز کر دیا۔ تمام شہروں میں کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں اور امن و امان کی صورتحال قابو میں ہے۔ تنظیمات اہل سنت کے ترجمان محمد اکرم رضوی نے واضح کیا ہے کہ تنظیم نے آج پہیہ جام یا احتجاجی مظاہرے کی کوئی کال نہیں دی۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ معاملات کو پرامن اور مذاکراتی انداز میں حل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنظیم کے کارکن پرامن لوگ ہیں، وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے کیونکہ مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے۔ اسی طرح ناموس رسالت محاذ کے سربراہ مولانا محمد علی نقشبندی نے بھی کہا کہ ان کی تنظیم نے کسی قسم کی ہڑتال یا احتجاج کا اعلان نہیں کیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ ہڑتال مسائل کا حل نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تمام علماء، مشائخ اور مذہبی تنظیموں نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ ان کے مطابق جائز مطالبات پر حکومت سے مذاکرات اور بات چیت ہونی چاہیے، جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ بند ہونی چاہیے۔ علامہ اشرفی نے کہا کہ فلسطینی عوام جنگ بندی معاہدے پر خوش ہیں، لیکن پاکستان میں ان کے نام پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بدامنی پھیلانے کی ہر کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ ان کے مطابق بعض بین الاقوامی قوتیں پاکستان میں قیادت کے استحکام کو ہضم نہیں کر پا رہی، جبکہ افغانستان کی غیر نمائندہ حکومت مسلسل سرحدی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔
गजा और मिस्र के दरमियान रफ़ा क्रॉसिंग आज भी नहीं खुल सकी। जंग बंदी मुआहदे को एक हफ़्ता गुजर जाने के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के मुंतज़िर हैं। इसराइली फायरिंग से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद जंग बंदी के आगाज़ से अब तक शुहदा की तादाद 23 हो गई है। फ़लस्तीनी तंजीम फ़तह के रहनुमा मरवान बरगोसी पर इसराइली जेल के एहलकारों ने तशद्दुद किया, जिससे इनकी 4 पसलियाँ टूट गईं। हमास का कहना है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है, क्योंकि कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं, जिन्हें मलबा हटाने की इजाज़त न होने के बायस निकाला नहीं जा सका। दूसरी जानिब इसराइली अफवाज ने जनूबी लुबनान में फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें एक शख्स हलाक और 7 ज़ख्मी हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अब्राहम मुआहदे में जल्द तोसी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक भी इस मुआहदे का हिस्सा बने। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर सऊदी अरब शामिल हो गया तो बाकी ममालिक भी इसकी पैरवी करेंगे। उन्होंने मुत्तहदा अरब इमारात को मुआहदे पर दस्तखत करने पर सराहा और कहा कि यह मुआहदा मशरक़ वुस्ता में देरपा अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। भारतीय हुकूमत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की सख्ती से तरदीद की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर इन्हें यकीन दिलाया कि भारत रूस से तेल की ख़रीदारी बंद कर देगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ऐसी कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं हुई।